بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 52 ہے، جس میں ہم افعال الامر کو ہی کنٹینیو لیں گے اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ آج کے افعال بھی متعلق ہیں انسان کے ساتھ، یعنی جب وہ پہنتا ہے اور اتارتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور چیز کو اٹھاتا ہے، لیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ البس القمیص، البس القمیص، البس القمیص، البس القمیص۔ اخلع اللباس، اخلع اللباس، اخلع اللباس۔ اغتسل صباحا، اغتسل صباحا۔ نظف ثيابك، نظف ثيابك۔ خذ المنديل، خذ المنديل، خذ المنديل۔ آئیے معنی پر غور کرتے ہیں۔ البس پہنو، البس پہنو، القمیصہ قمیص کو، یہ اصل میں ہے لبسا، لبسا زید احسن الثیاب، زید نے خوبصورت کپڑے پہنے۔ احسن معنی بہت اچھے، عمدہ، احسن الثیاب عمدہ کپڑے، احسن الکلام عمدہ بات، خوبصورت بات، احسن الطعام بہترین کھانا، احسن یعنی اچھا اور عمدہ۔ لبسا اس نے پہنا، زید نے۔ اسی طرح یلبسو مضارع ہے، زید پہنتا ہے، احسن الثیاب صاف پاک کپڑے اور اعلیٰ عمدہ کپڑے۔ لیکن اب ہم نہ فعل ماضی کو ذکر کر رہے ہیں اور نہ ہی مضارع کو، وہ ضمناً ہمیں یاد آ رہا ہے اور میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم تمام صیغے استعمال کر سکیں۔ لیکن اب ہم فی الحال فعل امر ہے، تو ہم یہاں پر جب حکم کریں گے سامنے والے کو تو ہم کہیں گے البس، البس آپ پہنیے، البس القمیص قمیص پہنیے۔ اس کے مخالف جو ہے اور برعکس اخلع اللباس یا اخلع القمیص۔ اخلع معنی اتارو، اخلع اللباس لباس کو اتارو، اخلع القمیص قمیص کو اتارو، اخلع معنی اتارنا۔ تو اس کا بھی اصل ہے خلع یخلع، خلع زید الثوب، زید نے کپڑے اتارے، خلع رجل، خلع رجل البنطلون، آپ نے پڑھا ہے البنطلون کہتے ہیں پینٹ کو، پینٹ، خلع رجل البنطلون، تو خلع اتارنے کے معنی میں ہے۔ اچھا، البس جب ہم نے کہا تو سامنے والا کہے گا لبستو، میں نے پہن لیا۔ یہاں پر جب ہم کہیں گے کہ اتار دو تو وہ کہے گا خلعتو، میں نے اتار دیا۔ یہاں جب کہیں گے اغتسل صباحا، اغتسل معنی تم نہاؤ، اغتسلا یغتسلو، اغتسلا وہ ایک آدمی نہایا، اغتسل آپ نہاؤ، نہا لو، اغتسل نہا لو، صباحا صبح، تو آپ جواب میں کہیں گے اغتسلت صباحا، میں صبح نہا چکا۔ اس کے علاوہ ہے نظف، نظف معنی آپ پاک کریں، صاف کریں، نظف آپ پاک کر دیں، صاف کر دیں، ثیابہ کا لباسہ کا، یہ ایک معنی ہے، ثیاب اور لباس ایک ہی چیز، ثیاب معنی کپڑے، نظف ثیابہ کا اپنے کپڑے صاف کیجئے۔
تو نظفہ اصل میں نظف کیا ہے؟ نظفہ ینظف، اس ایک آدمی نے صاف کیا۔ جس طرح ہم کپڑے صاف کرتے ہیں ہم کمرہ بھی صاف کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر کمرے کا اسم استعمال کر دیں۔ نظفہ زید، زید نے صاف کیا الغرفۃ، الغرفۃ الغرفہ معنی کمرہ، نظفہ زید الغرفۃ، زید نے کمرے کو صاف کیا۔ اسی طرح نظفہ زید الصف، الصف صف کہتے ہیں کلاس کو، نظفہ زید الصف، زید نے کلاس کو صاف کیا۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظف، آپ صاف کیجئے، صاف کریں، حکم کر رہا ہوں آپ کو، نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کر دیں۔ اسی طرح آخر میں جو ہے یہ بھی خذ معنی لیجئے، لو، جسے میں آپ کو قلم دوں تو میں کہوں گا خذ القلم، خذ معنی لے لو، خذ القلم، قلم لے لو، ٹھیک ہے۔ خذ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، خذ یعنی لیجئے، تو یہاں پر خذ آپ لیجئے المندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، خذ المندیل، رومال لیجئے، تو آپ کہیں گے اخذت، میں نے لے لیا، کیونکہ یہ خذ جو ہے یہ اصل میں ہے اخذ یأخذ، اخذ یأخذ، اخذ طالب الکتاب، اس کو ہم پڑھتے ہیں اخذ، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا فعل ہے۔ اخذ زید الکتاب، زید نے کتاب کو لیا۔ اب میں کہتا ہوں خذ الکتاب، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو قوت سے تھامے اور مضبوطی سے تھامے، خذ الکتاب، کتاب لو، خذ القلم، قلم لو، طیب، خذ الطعام، کھانا لو۔ اس طرح کے ہم افعال استعمال کر سکتے ہیں۔ اخذ، اس نے لیا اور لے لیا۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے ضرور حفظ کریں، یاد کریں زبانی، اور پھر آپس میں دہرائیں، باتیں کریں۔ السلام علیکم۔